اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارا مین ٹاپک 4 ہوں گے۔ آپ لوگوں کو ان 4 ٹاپکوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلا کہ عمران خان کے کیسوں کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور نیب کی کورٹ میں ہے، اور نیب کی کورٹ کے پاس اب عمران خان کو جسمانی ریمانڈ دینے کی کتنے دن کی مہلت ہے، اس کو تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ اور اس ہفتے عمران خان کے کون کون سے کیس ہیں اور سپریم کورٹ میں کون سا کیس ہے، آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو نیب کورٹ کا بتاتا ہوں۔ نیب کورٹ میں عمران خان کو کل پیش کیا جائے گا۔ جو نیب کورٹ کی عمران خان کے 11 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا وہ مکمل ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان کا 35 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہو گیا صرف، اور اگر نیب کی عدالت نے چاہا تو صرف 5 دن کا جسمانی ریمانڈ دے سکتی ہے۔ عمران خان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا۔ اس کے بعد عمران خان کو جوڈیشل کر دی گئی۔ اس کے بعد عمران خان کو ضمانت کے لیے درخواست دائر کرنی ہوگی۔ اگر نیب کی کورٹ کل 2 دن پھر 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دی، صرف اب 5 دن سے زیادہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے یا عمران خان کو کل عدالت جیل بھیج دیتی ہے یا عمران خان کی کالی ضمانت درخواست دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ نیب کی کورٹ پر مختصر ہے۔ اس کے ساتھ عمران خان نے جو اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، آپ لوگوں کو میں نے بتا دے اس کو عمران خان کو اور اس کیس میں صرف 5 روز جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے۔ 35 روز ہو گئے، 40 روز کا جسمانی ریمانڈ ہے۔ پہلے 15 روز کا تھا، لیکن جب عمران خان گرفتار ہوا تو راتوں رات نیب ترمیم کر کے اسے کر دیا گیا، 15 روز کے 40 روز کر دیا تاکہ عمران خان کو کسی اور قسم میں گرفتار کے 40 دن جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ اب آپ لوگوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو اس کیس میں بدھ کے روز تک مہلت دے رکھی تھی کہ نیب جا کر عمران خان کو سوال نامہ دے۔ نیب کے ٹیم نے عمران خان سے سوالات کیے ہیں یا نہیں کیے، اس کی تفصیلات ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ عمران خان سے ڈالا جیل میں نہیں کی، اور جس پر میں ججوں سے حیرت ہوں۔ عمران خان ججوں نیب کی کسٹڈی میں نیب چاہے سوال دے آئے اور سوال نامہ دے، پھر عمران خان کو سوال نامے دے، جیل والے حکام اٹھا لیتے۔ یہ پاکستانی قوم چانسلر جائی صاحبوں کو مذاق نہیں کریں، پاکستانی قوم۔ اس کے بعد اس کیس کا میں نے جو بتایا وہ نیب کا 4تھا توشہ خانہ کیس ہے، جو تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے انفارمیشن شیئر کی ہے اس کیس۔ اب آتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس۔ القادر ٹرسٹ کیس کی کل سماعت اڈیالہ جیل میں تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتا دی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت مقرر ہے، اور یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر فروخ ستار کریں گے۔ سب سے پہلے اس درخواست پر جو اعتراض رکھیں، کیا وہ جج اعتراض دور کریں گے یا کیا ہوگا، یہ کہنا بس کا وقت ہے، کیونکہ اس کیس میں صرف ایک تفتیشی افسر نے گواہی پذیرگاہ مکمل ہونے کے بعد نیب کا کام ختم ہو جائے۔ اس کے بعد عمران خان کے پاس جو گواہ ہوں گے ان لوگوں کی عمران خان لسٹ پیش کرے گا۔ عمران خان 2 روز یا 3 روز اس کیس میں اہم ہوگا، اور ساتھ سے یہ اہم بات ہے کہ عمران خان گواہوں کی لسٹ پیش کر۔ یہ اعتراض اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ جائے۔ اس کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ کیا یہ سماعت 11 بجے شروع ہوگی، 2 بجے شروع ہوگی، اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں سے پرسوں شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے۔ میں جب ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت جب آپ یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے تو کیس عمران خان کے سوار والے روز ہوں گے۔ یہ ویڈیو میں آج ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن آپ کل سنیں گے۔ اس کی تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا درخواست، اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلے عمران خان، یہ کیس کی روشنی میں آپ کے ساتھ ڈالتا ہوں۔ اس کیس میں عمران خان نے جو نیب کورٹ سے ریکارڈ مانگا تھا 2020 میں، جو 20 میں نیب نے یہ بند کر دی تھی انکوائری، اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے گا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ وہ نیب کا ریکارڈ پیش کرنے کی عمران خان کی سزا منظور کرے گا یا مسترد کرے گا، یہ کل ہے یا کل؟ جس سے پہلے اعتراض دور کی جاتے ہیں، اعتراض دور جانے کے بعد نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، یا آج جواب بھی کل طلب کیا جائے گا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر مختصر ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے اور میں اس پر انفارمیشن جو میں عمران خان کے کیسوں کی کوریج اور آپ لوگوں کو بتاتا رہا ہوں، اس میں عمران خان کے کیسوں پر اعتراض
دور کیے جاتے ہیں، پھر نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، پھر اگلے ہفتے عمران خان کی اس کیس کی سماعت مقرر کی جاتی ہے۔ لیکن کل دیکھنا ہوگا جسٹس بابر فاروق ستار اور جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب اس کیس پر کیا رائے دیتے ہیں، اس پر ہی قبل اس وقت کہنا ہے۔ عمران خان کے 2 کیس انتہائی اہم ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے جو عمران خان نے چیلنج کیا رکھا ہے، اور 21 منگل کے روز تک بدھ کے روز تک 22-21 تک القادری ٹرسٹ کیس کو نیب کورٹ نے تک ملتوی کر دیا۔ اب وہ دیکھنا ہوگا، اور عمران خان کے 2 کیسوں کی سماعت کل ہے، اور اس کے ساتھ 21 کو القادری ٹرسٹ کیس کی سماعت ہے۔ القادری ٹرسٹ کیس کے ساتھ ہی عمران خان کی پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو نیب نوٹس کو چیلنج کر رکھا ہے وہ ہے۔ ان کیسوں کی سماعت آپ لوگوں کے ساتھ میں نے انفارمیشن شیئر کر دی۔ اب آتے ہیں اگلا مین ٹاپک۔ سپریم کورٹ میں جو پنجاب کے ٹربل الیکشن والے تھے وہ کیس مؤخر ہو گئے، جس پر سپریم کورٹ کی جانب سے اعلامیہ کے جسٹس جمال مندوخیل نہیں تھے، اور اس پر سلمان اکرم راجہ نے درخواست دے رکھی ہے، اور کل ایک حلقے میں الیکشن اور سیٹ نون لیگ کو دی جانے کے امکان کی درخواست کل جسٹس اغوان اور جسٹس امین الدین نون لیگ کے دونوں ججوں سماعت کریں، جن کا اپنا کو اختلافی نوٹ مشہور ہے، لیکن سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کرا سکی، اس پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کر سکی؟ مخصوص نشستوں کا فیصلہ 12 جون کو آ چکا ہے، 1 ماہ اور 7 روز گزر چکے ہیں، لیکن اس پر سپریم کورٹ کا کوئی خود نوٹس نہ کوئی نوٹس لے گئے۔ 1 ماہ کے اندر سپریم کورٹ اس کیس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، یہ میرے لیے حیران کن بات ہے۔ لیکن سپریم کورٹ اس پر نوٹس کیوں نہیں لیا، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے۔ عمران خان کے دور میں رات کو ہائی کورٹ بھی کھل گئی اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ بھی کھل گئی، لیکن اس کیس میں نہیں کھلی کیونکہ یہ نون لیگ کو فائدہ دینے کے لیے، جس طرح میں نے پچھلے ویلاگ میں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر سے اہم سوال پوچھے تھے کہ آپ بتائیں کہ یہ کیس کیوں نہیں لگے جو سپریم کورٹ میں لگنے چاہیے تھے، جس پر دھاندلی کے کیس اور دوسرے کیس انتہائی اہم تھے۔ اس لیے ہم نے سوال کیے تھے کہ عمران خان کے کیسوں کو آپ مسترد کر دیں یا منظور کر لیں، یہ بات اب وقت ہے، لیکن اس وقت یہ بات پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہم نے اٹھایا تھا، اور اس سوالیہ نشان پر آپ لوگوں کے ساتھ میں نے سوال کیے تھے۔ اور عمران خان کی درخواست جب جاتی ہے تو سپریم کورٹ نہ مقرر کرتا ہے نہ اس پر کوئی اعتراض لگاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتی ہے درخواستیں تو عمران خان پر اعتراض لگ جاتے ہیں اور اعتراض دور نہیں کیے جاتے ہیں، پھر نوٹس کیے جاتے ہیں، پھر بینچ ڈسٹرب نہیں ہوتا، اس کے بعد اگلے ہفتے کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کو میں نے ایک جو کال نیب نوٹس کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ بتایا تھا، آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن میں نے پہلے دے رکھی ہے کہ اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ اگر آپ کیس نہیں سن سکتے تو کسی اور بینچ کے سامنے درخواست لگا دیتے، لیکن عامر فاروق صاحب نے 6 مرتبہ اس کیس کو کال نوٹس کو ڈیلے کیا، اور جس میں عمران خان کی گرفتاری، عمران خان کی عدت نکاح کیس میں بریت کے بعد اس کیس میں گرفتاری ہو گئی۔ پھر کیا بشریٰ بی بی کو 9 مئی کے مقدمے میں کل پیش کیا جائے گا یا نہیں، اس کی تفصیلات ابھی میرے پاس موجود نہیں۔ ہم کل آپ کو اس کے ویلاگ یا اپڈیٹ دے دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہو سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو کیسوں کی سماعت کل ہوگی اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ پرسوں شیئر کر دیں گے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان کو نیب 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دے گا، اور 5 روزوں کے بعد عمران خان کو پھر نیب کی جانب سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل اورنگزیب صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ بے فضول تھے، میرے لیے وہ کافی مذاق خیز تھے۔ اگر دیکھیے کہ ایک شخص 35 دن اور 40 دن گرفتار ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ دیں کہ ایک غیر قانونی ہے، کیا اس کے ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ 40 دن انسان کے جو قید میں رہا اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو لاپتہ ہے، اس کے اظہر مشوانی کے بھائیوں کے کیس کے بارے میں اور دیگر لوگوں کے کیسوں کے بارے میں جو اپڈیٹ آئے گی اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے۔ اور آخر میں کیا طلبہ اسٹوڈنٹ تاریخ شروع ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر میری ذاتی رائے کہ نہیں ہوگی، اور دوسرا کہ پی ٹی آئی 22 کو جلسہ کرے گی، اس کی اپڈیٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شکریہ، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔